ایسے کون سے نبی ہیں جو کئی ہزار سالوں سے زندہ ہیں، ابھی تک انہیں موت نہیں آئی؟ اور اللہ نے پیغمبروں کو کیوں پیدا کیا؟ کیا وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں؟ اور آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ پیارے دوستو، تمام تر سوالات کے جوابات کو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ نبی اور رسول جسمانی طور پر ہماری طرح انسان ہیں، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو وہ انسان تو ہیں لیکن عام انسان نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا، اسی لیے جو بھی انہیں اپنی طرح مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک بات اور کہ نبی اور رسول سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کی جو کیفیت ہے اللہ نے ان میں رکھا ہی نہیں، اسی وجہ سے انہیں معصوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس سے گناہ ہونا محال ہو۔ لیکن یاد رہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو شریعت لے کے آیا ہو، اور رسول اسے کہتے ہیں جو شریعت کے ساتھ ساتھ کوئی کتاب یا صحیفہ بھی لے کر آیا ہو، یعنی اللہ نے جن پر کوئی صحیفہ یا کتاب نازل فرمایا اسے رسول کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، لہٰذا رسولوں کا مرتبہ نبیوں سے افضل ہے، لیکن ہر کسی کا ایمان ایک ہی تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو پیدا کیوں فرمایا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ اللہ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن جب انسان اپنے مقصد سے بھٹک جاتے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ان کے بیچ اپنا ایک نبی یا رسول پیدا فرماتا۔ اسی طرح دنیا بننے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کے بیچ کسی نہ کسی نبی کو بھیجا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ سبھی کا عقیدہ ایک ہی تھا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی میں سے 4 مشہور نبی پر اللہ نے 4 مشہور آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن پر اللہ نے توریت کتاب نازل فرمائی، لیکن آج کے وقت میں یہ کتاب اپنے اصل حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح آسمان سے اتارا گیا تھا اب اس طرح نہیں، بلکہ لوگوں نے اس میں سے کچھ گھٹا دیا تو اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا۔ دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام کی، جن پر اللہ نے زبور کتاب نازل فرمایا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑی حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن پر اللہ نے انجیل کتاب نازل فرمائی۔ دوستو، اس کتاب کو ابھی کے ٹائم میں بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بہت سے نبیوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں بھی توحید اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، حالانکہ اس کتاب میں بھی بہت تبدیلیاں ہو چکی ہے، اور آخری نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، کہ جسے آج ہم بڑے ہی ادب و احترام سے پڑھتے ہیں اور ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آسمانی کتاب کب اور کیسے نازل ہوئی؟ جب بھی کسی سماج یا دیش میں ادھرم کا بول بالا ہو جاتا، اللہ کو چھوڑ کر لوگ شیطان اور بتوں کی پوجا کرنے لگتے، جھوٹ، غیبت، شراب نوشی، آتش بازی، زنا کاری، کفر و شرک میں جب مبتلا ہو جاتے، تو اللہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا ایک پیغمبر بھیجتا اور انہیں ایک کتاب یا کچھ بنیادی باتیں بتائی جاتی جسے وہ اپنے سماج کے لوگوں کو بتاتے اور حق کی دعوت دیتے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو چاروں طرف کفر کی تاریکی چھا گئی، دور دور تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اسلام لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ 450 سال بعد اللہ نے اپنے محبوب دان غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار، سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ہی پوری دنیا میں پھر سے اسلام کو پھیلایا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ دوستو، آسمانی کتاب نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آسمان سے چھوڑ دیا اور نبی کے پاس آ گئی، بلکہ آسمانی کتاب کا مطلب یہ کہ اور کتابوں کی طرح اسے دنیا میں نہیں بلکہ اللہ نے خود لکھا ہے، اور ایک ساتھ پوری کتاب کو بنا کر نہیں اتارا گیا۔ جیسے کہ قرآن مجید کو اللہ نے جب نازل فرمایا تو جن آیتوں کو اللہ اپنے بندوں تک پہنچانے کا ارادہ فرماتا تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا کہ میرے محبوب کے پاس وحی لے جاؤ، تو حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان آیتوں کا ذکر فرماتے، پھر حضور ان آیتوں کو اپنے صحابہ میں ذکر فرماتے، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ اور اس قرآن میں اللہ دنیا کی ہر چیز کو، اسلام کی چھوٹی بڑی باتیں، دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائے لیکن کسی کتاب کا ذمہ نہ لیا، لیکن جب قرآن کو نازل فرمایا تو اسی قرآن میں خود فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی کہ قرآن کا ذمہ خود خدا نے لیا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوستو، مٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسے جلا نہیں سکتا یا پھاڑ نہیں سکتا، بلکہ مٹانے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی ایک حرف کو تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی کہ 1400 سال پہلے جس
جس طرح قرآن تھا آج بھی ویسے ہے اور قیامت تک بھی ویسا ہی رہے گا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ قرآن کی طرح ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور انبیاء پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ ہر کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جو ابھی زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، ویسے تو ہر نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، لیکن 4 ایسے نبی ہیں جنہیں ابھی تک موت ہی نہیں آئی اور نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام، اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام، اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام، جس میں سے 2 یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام تو آسمان پر رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ قبر میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، کیا آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور سے لکھنا۔